بسم اللہ صبغۃ اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. رونقی بزم اشکر عالمی مبلغ اسلام جگر گوشہ حضرت ابوالفیض شیخ طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد نور المصطفیٰ صاحب رضی دعوت برکاتہ استاد علماء جانشین حضرت محدث افضالی پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد نور المصطفیٰ صاحب عشقی لیدہ اقبال ہوئی برادر مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ غلام مرتضیٰ شاہی صاحب لیدہ شرف برادر عزیز حضرت علامہ صاحبزادہ ضیاء مصطفیٰ صاحب لیدہ فضل معزز مشائخ و علماء کرام
اور نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ باذوق، باوقار اور پربہار کی اجتماع استاد العلماء، رونق بزم اصفیاء، عاشق رسول، شیخ طریقت، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف حضرت محدث افضل، آپ نے سالانہ عرص پاک کا دعائیہ اجتماع ہے۔ آپ حضرات نے قرآن حکیم کی تلاوت کی اور اپنے جماعت کے بزرگ عالم نے انتہائی محب و مشفق حضرت علامہ مولانا محمد اکرم صاحب رضی آپ کی زبان انتہائی محبت بری گفتگو کی سماعت فرمائی۔ سرکار نے ثناخانہ نے اپنے اپنے وقت کے اندر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عقیدت قدرے سلامہ نے لوگ میرے تو بعد میرے مسئلہ کے عظیم ترجمان آل سنت سکینہ زینت حضرت صاحبزادہ کی سید خدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی، اللہ آپ کی آواز، انداز، بیان و کلام اللہ افغانی برکتہ پیدا فرمائے، آپ کا خطہ ہوگا۔ میں کچھ دیر چند گزارشات پیش کروں گا، دعا کروں کہ اللہ حق کہنا نصیب کرے، حق سننا نصیب کرے، پھر سنا کے جان بین اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دور ایسا حسین دور ہے کہ ہر بندہ رنگ کی دنیا میں پسند کرتا ہے، رنگینیاں چنگیاں لگنیاں ہیں، رنگ پسند کیتے جاندے ہیں۔ کہ جس آیت پاک میں نے قرآن گفتگو بنایا ہے وہ بھی ایک رنگ طریقے کرے، پر کوئی مخلوق دا رنگ نہیں، کوئی خالق دا رنگ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اسی رنگاں پسند کر دے ہو کہ پھر میں تمہیں دساں میرے رنگ پسند ہی کرنا جے تو پھر میرا رنگ پسند کرو، جیڑا کرے لطا دیں، جیڑا کرے اتری آ گیا صرف لطا دا اللہ دا رنگ۔ سارے بولو مل کے بولو اللہ دا رنگ، صرف لطا دا۔ دنیا کسی کپڑے رنگان جاؤ، جب بڑے کپڑے رنگ صاف ہوئے تو کسی کا رنگ کچا ہوتا ہے، کسی کا پکا ہوتا ہے، پر پکا بھی جب دھو کچھ نہ کچھ پھردا ہی رہتا ہے۔ پر خدا کی قسم میں ایک رنگ اللہ رسول والا اور رنگ ہے کہ جنہیں یہ رنگ چل جائے پھر ہمیں ٹکڑے ہو جانے رنگ کرے دوسرے آ جائے۔ یہ اللہ کا رنگ ملتا ہے، یہ بازاروں نہیں ملتا، یہ درباروں ملتا ہے۔ یہ بازاروں تو نہیں ملتا ہے، بلیاں میں بازاروں تو ملتا ہے۔ یہ وہ رنگ ہے کہ جنہی بڑی فیکٹری مصطفیٰ کے مدینے سے لگی ہوئی ہے۔ صرف اللہ اور حضور بھی اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِفَةً، اللہ کے رنگ تو بات کے کتنا رنگ سونا ہو سکتا ہے۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جا رہے سن رستے چ بندہ ملے انہیں آخیا ہے اللہ کے پیغمبر تسی خدا کے مقرر رب کی بارگاہ کی درخواست پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے اپنی محبت کا ایک ذرا عطا کر دے. میں کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں کرتا, بس اللہ میرے اپنی محبت کا ایک ذرا عطا کر دے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب رب کریا کر رب کو یاد کیتا کر جڑا انہوں یاد کر دے اللہ میرے محبت کرتا ہے. کہنے لگا یہ کہ عام محبت ہوئی نا, میں خاص محبت کا ایک ذرا عطا کر. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ چرچ کی تھی, مالک تو جانتا ہے دلان دلان جانتا ہے. سب دریا بندہ دلہ روک کے درخواست پیش کی تھی کہ تو اگر میری درخواست رد نہیں کی تھی, وہ اپنے عشق دا, اپنے پیار دا, اپنے محبت دا ایک ذرہ عطا کرتے. رب نے فرمایا یار مانگے کہ میں نہ دینا تیاری کر جب تیری دعا کروں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خوش ہوتا ہے, اللہ نے کرم کیا. کئی بار اس رات گزرے تو بندہ نظر نہ آیا, وقت گزر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے سن, یاد آ گئی اس بندے دی. لوگوں کو پوچھیا اتنے ایک نمانا کھلوتا ہوں بسیط گزر گیا. لوگوں آکھیا جی وہ پہاڑ کی روٹی سے کھلوتا ہے کہ اکھا پھاڑ پھاڑ کے آسمان پر بیٹھی کرتا ہے, نہ کوئی کھاتا ہے, نہ کوئی پیتا ہے, نہ وہ پیتا ہے نہ سوتا ہے, نہ کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں, بس خالی آسمان پر بیٹھی کرتا ہے. مدت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھے, دیکھیا کھلوتا ہے دیکھتے اوپر. عیسیٰ علیہ السلام نے قریب جا کے کیا السلام علیکم, انہیں کوئی جواب نہیں دیتا. فرمایا السلام علیکم, انہیں کوئی جواب نہیں دیتا. عیسیٰ علیہ السلام نے بازو کو پکڑ کے ہلایا, انہیں کوئی جواب نہیں دیتا. آپ نے جسم پکڑ کے ہلایا, انہیں کوئی جواب نہیں دیتا. مٹی مٹی آواز نہیں سرنا آپ نے سے دعا کی دیا کہ جسم نے توڑتے کرتے پانی میرے بلوں بدلا دیا. یہ تو میرا نام چڑھے ہو, میرا نام چڑھے ہو گیا. خدا کی قسم اٹھا کے کہنا ہے جنہ تیرانی کر دیا نا خدا دا, پھر اس رنگ کو کوئی لا نہیں سکتا. حضرت بلال کوئی چودھری نہیں سن, کوئی راجے مہاراجے نہیں سن, حبش کا رہنے والا, کالے رنگ والا, لمبیا کمر والا, پر رنگ چڑھ گیا. اس رنگ کو اتارنے کی بڑی کوشش کی, کنیا کے لیے جایا گیا, ہم بیان میں بڑی کنیاں نہیں ہیں, زبان سے آگے ہمارے پر دنیا شاہد نہیں کہ اس رنگ کو کوئی اتار نہ سکے. خنجر کی دھار تھلے بھی کلمہ حق کا ڈالیا. نبی پاک نے صحابی نے حضرت عمار بن یاسر سب کو رضی اللہ تعالی گلی جان پہ اچانک سامنے سرکار آ گیا. پہلی باری تو آدھا پکڑا پیچھے حضور نے تیرے پر دیکھ کے کہتے ہیں جاگنا اور سوڑیاں تے مرمونیاں ماں اس وقت تیرا نام کی رحمت عالم نے فرمایا اس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکھاں خاص کو آگے تے لوگ کے کہنے لگے تھوڑا چہرہ دیکھ کے دل گواہی دیتا ہے بخشی اللہ دے سچے رسول. امام الانبیاء سرور عالم کا کلمہ پڑھے رسول اللہ نے پھڑ کے اپنے سینے ڈالے, متھا چومیا, قسمت یاد کوئی مقدر کا ستارہ روپ آ گیا.
گھر پہنچے دروازہ بند کیتا مصلا بچھایا دل دیا تانا رسول نال ملا زبان سے کلمہ جاری ہے نبی کریم سرور عالم کا کلمہ پڑھنے ہمیں اکھاں دی جا سنے زبان ذکر رسول نال تارے خان کا ڈوگرا شریف اور عزت و لباس حضرت عمار کے چھوٹے چھوٹے دو بچے گھر کھیلتے پہنے کان کی کلمے کی آواز آئی دوڑ کے کمرے جائے دیکھے ابو مسلح کے بیٹھ گیا تے کلمے ڈبے رکھا ایک بچہ گود میں سجے پاسے بیٹھ گیا دوسرا سجے پاسے باما باپ کی گردن نہ لپیٹ کے تے منہ چوم کے کہندے نے بابا ایک کدا نام لیندے اور لیندے تسی ہو مزہ سانو بابا ایک کدا نام لے نام تسی لیندے ہو سانو حضرت عمار نے بچیاں دے چہرے اندر بوسے دیتے گھٹ کے کلیجے لا کے آگیا یہ او نام مبارک بچیوں جس دا کل بسارا اے جے نہ ہوندا اے نام والا تے ہوندا نال مسارا بچے ساریاں لوگ تے اس نام والے بچیاں نے منہ چوم کے ہٹیا بابا پھر یہ نام سانو بھی یاد کرا خوشی بھی انتہا نہ رہی میرے بچے بھی میرے سوال ہونا چاہتے ہیں کلمہ بتایا منہ چوم کے ہٹیا اسلام کی مبارک ہو گیا بچے کمرے پھرن لگ گئے ابو کا طواف کر انہوں نے کلمہ پڑھا کتابہ جب لیتا وہ چنگی طرح کلمہ یاد ہو گیا بچیاں نے کلی کھولی گھروں باہر نکلنے لگے حضرت عمار نے کیا ہو بچے ہو اگر بات جانا دیتی اونچا کلمہ نہ پڑھے ہو مکے والے اونچا کلمہ سن نہیں سکتے تب کر دینے مار دینے بچیاں نے دروازے کھلو کے ان کے باپ پر دیکھیا کہ رو کے کہنے لگے جب اے نام مبارک دینا مکیلا چوک سی دونوں بچے ہاتھ میں ہاتھ پاکے کھڑو گئے کلمے دی دور پڑی رہی مکے سے معصوم بچے پوپلیاں دوانا دشمنوں کا شہر ہر پاس سے سلک رہی ہوا پر بچے پس ہو کے کہتے ہیں لا الہ
ظلم کی درگاہ حضرت ابوالفضل دیانوان اور نبی پاک کے قریب سے آتی چوک کے قریب جو گلے پہ کیا مار دیا بچیاں مار دیا کرتی ہے پھر بھی کروا کرتے دوڑ کی حضرت عمار کے دروازے پہ پہنچے عمار ٹھیک ہے دیکھو تیرے بچیاں چوک مار کی حضرت عمار نے آگیا میرے بچیاں دا جرم کی ایک قصور کی عمار قصور تے کوئی نہیں تیرے بچے محمد عربی کا کلمہ پہ پڑھ دے گے کلمہ پڑھ کی سزا مل رہی ہے عمار تیرے جذبائش کے رسول سلام اکھا میں آنسو آ گئے رو کے کیا میرے ویر میں اتنا پیا دسنینا میں باغا میں جلدی جا کے کہاں گا بچیوں کلمہ نہ پڑھو کافر پر عمار دے دے بے شک پتر ایک تھے اکھیاں دی تے گھر وچ کر لیا پر نہ تو پیارا مینوں او کالیاں مارے نہ جان بچیاں دی ماں دسا آواز دیتی بہن عمار سے مردے دا دل سخت تیرے بچیاں مار کر دیے جا جا کے بچیاں بچا اے بھائی تیری عظمت کو سلام آواز دیتی بیلا میں اتام پہ دسنے جے میں ماں میں دوڑ کے جاواں گی اللہ پر دل دے ٹکڑے ایک ڈاٹے ہوئے دے پتر پیارے ماما پر نام نبی تو لکھا پتر او من کھول شاید دنیا کشمیر کی روم کے دیتے ہیں آج لکھنی حضرت میاں محمد بس رحمت اللہ علیہ نے حق کر دیتی میاں جا فرمان دے بھی عمر چھوٹی ہے پر جنبہ بیٹھو ہڑیاں کٹ رہی نے کلمہ پڑھ رہے نے پور بیا کہتا ہے پر ذکر رسول جاری ہے گل اتنی ہے کچا رنگ لداری والا للاری والا تے چردہ لیندہ رہتا پر عشق تیرے دا رنگ محمد اے چلیا پھیر حضرت عمار نے اپنی بیوی کو آگیا بچے کلے باہر پہ کھاندے نے چل اسی بھی چلی میاں بیوی بھی باہر نکل آئے کلمہ شروع کر دیتا ادھر بچیاں مار پہ رہی ہے ادھر عمار بھی پکڑ دیتا گیا مکے بھی عورتاں نے عمار دی بیوی کو پکڑیا ڈنڈے پر سرہنے مار نہیں بندی ہے کلمہ پڑھے جا رہے ہیں کلے باندھے ہیں کسے نے آکھیا اتنی مار کلمہ چھوڑ دے حضرت عمار نے آکھیا بنا تو گاتے دل برداری
دیکھو جنہیں پیچھے مار کھا رہے سن اچانک کملی والا چلتے تھا کملی والا سامنے نہیں سی کہ میرے پاسی اور تک کرنے والا آپ بولا آگے امام الانبیاء فرمایا یا رب نے غلامان مات پیدا کرتے ہو تیرا مدیاب نے فرمائی سر ہوں یا آدھا یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ اے یاسر سے گرانے والو صبر کرو تو اللہ ٹھکانہ جنت ہے سبحان اللہ کافرہ نے بچیاں بھی چھڑ دیتا عمار کی بیویوں بھی چھڑ دیتا اور عمار مگر اتنا مارتے نہیں کرنا کافر کہنے لگے انہوں آگ لا کے سوار دے مکے میں چوک میں آگ جلا دیتی عمار نے ہاتھ پیر بن کے ایک مکان کی چھت سے دکھا دیتا گیا تھلے آگے نے شولے بلند ہو رہے نے عمار مکان کی چھت سے بیٹھے ہاتھ پیر بندے ہوئے نہیں قریب تھی عمار کو آگے نہیں چھوٹیا جاتا عمار نے اتنا کہہ دیتا یا رسول اللہ کبھی والے ہو میرا حالت ہے ہر پاسے اوپر پاس نے گالیاں نے گندے گندے الفاظ بولے جا رہے عمار مکان سے بیٹھ کے ہاتھ پیر بندے دیتے درود پہ پڑھ جائے کلمہ پہ پڑھ جائے حضرت ابو الفیض کی بارگاہ چڑھوا دو قسمت میں کو اور یہ چاند کھڑیاں باقی سال کی عمار وہ اگلی چھٹیا جاتا مدینے تک آ جاتا پھر ہو گیا کہ مدینے قریب میں طلاق بردی دیکھی ادھر غلام کوٹھے سے بیٹھا دیکھیا فرمایا یا نار کونی برم وسلام علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم اے آگے جھنڈی ہو جا اے آگے جھنڈی ہو جا اتنی ٹھنڈی نہ ہوگی وہ میری جان سردی لگی وَسَلَامًا میرا دیوانہ جنہوں تیرے بھی جاوے خالی ٹھنڈی نہ ہوگی اور سلامی بھی پیش کری یا نار کونی بردم وَسَلَامًا علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم انجھے ٹھنڈی ہو جنہیں میرے دادے حضرت ابراہیم سے ٹھنڈی ہوئی اللہ اکبر وہ اللہ نے بڑی دیر سے کہا والو آج نمرود نے بھی بلوائی سی آج ابو جہل نے بھی بلوائی سی اس سب کی جنت ابراہیم جا رہے سن اس سب کے نبی بارگاہ سے آتی عمار ابن یاسر جا گیا سی اٹھے بھی آگے پر اٹھے بولنے والا رب سی اتھے بولنے والا نبی سی اٹھے اللہ آگے نو کہتا ہے یا نارو کونی اتھے کملی والا آگے نو کہتا ہے یا نارو کونی اللہ کہتا ہے ابراہیم سے ٹھنڈی ہو کملی والا کہتا ہے عمار ابن یاسر سے ٹھنڈی ہو میں اللہ کی یا اللہ تیرا فیصلہ دیئے فرمایا ہمیں میں بولا ہمیں جواب بولے اتیاغ حضرت ابراہیم کشتی ہے اتیاغ حضرت عمار کشتی ہے آگے کچھ گئی فاروق کی یاد نے عمار کو لایا سینے کہ منہ چوک کے آگیا شکر زندگی سے اسا وہ بندہ بھی دیکھے ہے جسے ابراہیم علیہ السلام ہمیں چھڑی ہے
تو میں تو ایک علاج و بات کر لیا ساکی نہ کہ پکا نہ چلے ایسی ولیہ دے آستانے دے کیوں ہوں گیا اس واقعے کی ایک رنگ ساز ہے ایک رنگ چڑھا دینے اللہ دارا جڑا کدے اترے اشور چھوڑ کے لاتے جاؤ حضرت خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ ہے ریلوے اسٹیشن ہے آپ کے نام سے شہر عبدالحکیم کہ حضرت مولانا عبدالحکیم کے رنگ سال بھی سن کہ تو بھی سن نالے کپڑے دھونے کہ نالے کپڑیاں رنگ چڑھا پر رنگ چڑھا دیا جنہوں کسی کامل کے ہاتھ دانا کہ کامل نے سینے لا کے آگیا جنہوں تو رنگ ہی چڑھا ہے اللہ رسول اللہ بھی رنگ چڑھا ہے پکا رنگ چڑھا ہے ارے یہ چڑھا ہے جو لے پکا رنگ تو پھر آپ نے پکا رنگ چڑھانا شروع کتابہ جمدہ ہندو عورت آپ کی بارگاہ چاہیے کہ آگے کہنے سے میرے بیٹے کی شادی کی کہ کپڑے رنگ چڑھانے نے فرمایا دے جا دس کیڑا رنگ چڑھانا انہیں آگے سرخ کرنا ہے انہوں سبز کرنا ہے انہوں نیلا کرنا ہے انہوں نیلا کرنا ہے فرمایا شادی کے دن پہلے آگے لے جائیں اور کپڑے لینے واسطے کئی دیکھیا مولانا عبدالحکیم گارہ بنایا ہوا آپ نے بیچ کلو کے گارہ دی آپ گئی پکڑی ہے بیل کا پکڑی ہے گارے بھی پکڑے ہوئے کہ عورت آگے کہتی ہے میاں جی میرے کپڑے تیار ہو گئے فرمایا بادشاہ شروع ہو گیا کہ میرا مکان توڑ لگ گیا کہ میں گارہ بنانا لگ گیا مکان بھی آئے لگ گیا کہ کپڑے سے میرے رنگ نہیں ہو سکے یہ عورت کہنا کہ بابا تو سے میرا نک مار چھڑیا ہے صبح میرے بچے کی برات سے رنگ نہیں ہوئے گا پھر یہ کی کرانگی فرمایا پوچھا کیوں کر رہی ہے تینوں رنگ نہ کر دیں اندروں پوٹلی لایا رنگ چاہے ہندو عورت کہنے کہ بابا رنگ تیار ہوتا ہے پھر چلیا جاتا ہے پھر کپڑے سوکھ دے نہیں بات نکلنا رنگ تیار کر فرمایا میرا مکان پیا کرتا ہے نگاہ پیا تیار کرنا ہے میرے باہر نہ کر دوں کپڑے لیا میں تنورہ میں چاہ کے دیتا ہے جی لے کے آئی فرمایا دس کیڑا رنگ کے سوکھ چاہنے ہونے آتے ہیں سرخ آپ نے سوکھ لے کے نا اکارے دبا کے اس کو پیر نہ دبا فرمایا پوجا کی انہیں اکیا بتا دیا میرا سوکھ تو مرد پیا کرنا دبا پیا کرنا بیٹی فرمایا تو اس دار کو جھارنا تینوں رنگے ہوئے کپڑے چاہیے دینا انہوں پتا سی بابا جھوٹ کرے نہیں بولتا ایک چیزائی والا جھوٹ نہیں بولتا انہیں دوسرا سوکھ دیتا انہوں نیلا رنگ جاننا ہے آپ نے وہ بھی کارے انہیں آگیا انہوں کالا کارنا ہے وہ بھی کارے جتنے کپڑے تب سارے مٹی تمام لے اوپر پیرا کر جانے کہہ لگی بابا یہ کی پیا کرنا ہے فرمایا پکا رنگ پیا کرنا اللہ کی قسم ولی نے حق بسم اللہ پر کے سوکھ نکالیا تیرا رنگ بھائی چاندی سی ہوئی چلیا اللہ دے ولی نے کپڑے رنگ دیتے اور اپنی چیز نکلی ہاتھ مر کے کھلو گئی اللہ دے ولیہ اور محمد عربی دیا علامہ آج پتا لگے تو بھی سچا تیرا نبی بھی سچا تیرا دین بھی سچا کپڑے تیرا نچران والے کلمہ پڑھا کے میرے تیرے کلمہ پڑھا کے فرمایا اماں مبارک کو بھی تیرے تیرے اسلام کا نام چاہیے مائی کی چیخ رو کے کہنے لگی بابا مر گئے یا بڑے سوڑے لگ چلانا ہے ایک اور اجازت لینا چاہیے فرمایا کی بابا کرے اجازت دے میں کہ میں اپنے بچے کو لے آوائے رنگ میرے بچے سے بھی چلا دے آپ نے فرمایا جب رنگ تیاری کر دیتے پھر بچے بھی گھر نہ کر صبح برات لے کے میری گلی جو لنگی نہ پوری برات سے
بیوی پوری برات لے کے ہماری گلی تو لگی میں سب دے رکھ کراؤں گا صبح ہوئی اور برات میں کہہ لگی فلاں گلی تو جانا ہے انہاں کیا کیوں رو کے کہہ لگی میں مدد مندی تھی میرے پتر دی جان چلے گی کہ میں اس گلی تو گزاروں گی پتر کہہ لگا چل میں اس سے رستے چل لیا اللہ دا ولی میں بارش کرو گیا خدا کی قسم ہے جیڑا لگتا گیا نظر کر دی گئی اللہ نے عشق نبی ذوق بنا دی نہ اسے رسالت پہ کچھ ہونا ہے یہ حضور کا عشق کرتا ہے ان پر بیان کرتا ہے خدا کی قسم اس کے لیے پکا تاریخ ہند وچ ایک بادشاہ کا نام ہے فیروز شاہ یہ بہت بڑا بادشاہ ہوئے ہندوستان کی تاریخ میں نام بڑا حسین ہے بادشاہ سے بڑے ہوئے مگر یہ فیروز شاہ اتنا خوش نصیب سی کہ ادھر کول ایک پتھر سی جس پتھر کے نبی پاک کے قدم کا نشان حقیقت محبت دیکھو وہ پتھر فیروز شاہ اپنی جان نام سے زیادہ نہیں سکتے صبح اٹھا سب تو پہلے اس پتھر کو نکال کے منہ بنا پھر روزے قدمہ والی جگہ سے پانی پا کے وہ پانی پینا اپنے چہرے سے مارنا راتی شام کو پہلے پھر اسی طرح پانی پا کے پینا اور پتھر سے طرح کے دعا کرنی بڑا پیار کی وہ پتھر نال فیروز شاہ فیروز شاہ کی خالہ کا بیٹا سی فتح خان کا نام سی آپس میں دونوں کا پیار بڑا سی بڑی دوستی سی ماسی کا پتر سی فتح خان ایک دن کہنے لگا فیروز شاہ تیرے تے اللہ رسول کا بڑا کرم ہے تیرے کو حکومت ہے فوج ہے اقتدار ہے دولت و افوار ہے کسی چیز کی تیرے کو کمی نہیں کہ بھائی ایسا کر کہ حضور قدم والے نشان والا پتھر تو میں نے دے دے میں تیری خالہ کا بیٹا ہے تیرے کی اپیل کرتا فیروز شاہ رو کے کہنے لگا حکومت لے لے پتھر میں نے حکومت لے لے اقتدار لے لے میں پتھر میں لے فتح خان کہنے لگا یار میرے کو یا تیرے کو لکھو ایک بات ہے کٹھے کرے میں نار نار خان میں ماسی بات اترے یار میری مہربانی میرا شوق انہیں آکھیا نہیں جب ہم دونوں بھائی مل کے بیٹھ کے فتح خان کی ایک چیز ہو گئی یار پتھر میں ہوں گے پتھر میں ہوں گے چند آمد بجان کا آمد ایک دن فیروز شاہ مجبور ہو گیا اکھا میں تاسو آ گیا ہو کے کہنے لگا میرے نر بڑا پیار فتح خان ان کو میرے پیچھے چاہے چل آج ہی میں فیصلہ کرے گا انہیں آکھیا کی فیروز شاہ کہنے لگا سن کونا بھائیوں میں جو جڑا پہلے مر گیا ایک پتھر قبر میں پورے سینے تیرا کتابہ جنگ ہے جو فتح خان نے بات سنی فتح خان نے نعرہ مار کیا فیروز شاہ خدا کی قسم ہے اور پہلے میں ہی موت ایک ایسا نام ہے بڑے بڑے پہلوانا کے پیتے پانی اڑے میں موت پرسو بیا فرماتے ہیں کئی عاشقاں نے رب کو سجدے پہ کے موت مانگی اللہ اکبر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان گجراتی نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی یہ بہت بڑے لوگ عاشق ہیں کئی بار لوگ یہ آخر مالک اب بہت ہو گیا مجھے موت دے اسے طالب علم نے آکے حضرت موت مانگنی منع ہے فرمایا تجھے کیا معلوم ہے میں کتنا تڑپ رہا ہوں موت انہیں آکیا پوچھ سکنے موت واسطے کیوں تڑپ دے ہو حکیم الامت نے تڑپ کے آکیا روح نہ کیوں ہو مستلب موت کے انتظار میں روح نہ کیوں ہو مستلب موت کے
ڈاکٹر جواب دیتا ہے فرمایا بالکل ٹھیک سنیں کہنے لگا تھوڑے چہرے دا رنگ نہیں اتریا تھوڑی اکھاں دی چمک نہیں گئی تھوڑے لباں دی مسکراہٹ نہیں گئی حافظ اپنے آپ سے مسکراہٹ کیوں جاوے میں تے موت دی انتظار میں تھا انہیں پوچھا پوچھ سکنے موت دی انتظار کیوں کر دے ہو حافظ صاحب نے کیا مدھر ہزار جان فدا ایسی موت پر مدھر ہزار جان فدا ایسی موت پر سنتے ہیں مر کے ہوگی زیارت حضور کی بولو سنتے ہیں مر کے ہوگی زیارت حضور کی سنتے ہیں مر کے ہوگی زیارت حضور کی چلکا عزت یہ اپنے خیر سے ہوں والو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے آپ مذہب دی خدا اتنا بڑا دیوانہ تھی فرماتے ہیں آج مذہب سے سرے راہ ملاقات ہوئی آج مذہب سے سرے راہ ملاقات ہوئی آج ہم نے بھی سگے پورے مدینہ دیکھا دیکھا ایک جان دیکھا نہ کبھی سارے مینا دیکھا جب بڑی پیاس تو ساقیے مدینہ جب بڑی پیاس تو ساقیے مدینہ دیکھا ایک گھر سے اللہ کے محبوب کا گھر نور نہیں ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ اور اس سے سرکار تو عالم نے نقاب اڑتا جو ہم نے مہتاب کے ماتھے پہ پسینہ فتح خان نے نعرہ مان کیا کیا فیروز شاہ اگر یہ فیصلہ کیتا ہی کہ پہلے میں فتح خان نے گھوڑا تیار کیتا بہ گیا بیٹے جن تو گھوڑا دوڑا دیتا سار پٹ پانی پت حضرت کبیر الاولیاء جلال الدین رحمت اللہ علیہ بارگاہ یہ بڑے جلال والے بلیسن انہوں کو دعا کرانا رب دعا کرو گا میں فیروز شاہ کو پہلے درویشاں کو پیچھے حضرت صاحب پیچھے درویش کہہ لگے حضرت صاحب کمرے میں مگر اس وقت عالم میں اس اجرات کی ہوئی کہ کوئی بندہ مانا جلوہ برداشت نہیں کر سکتا تو اندر نہ جانا فتح خان نے آخیا میں موت ہی دل لینا ہے اندر نہ جانی ہے کہ موت ہو گئی ہے کہ ہوگی چاہیے فتح خان نے دروازہ کھولیا اندر چلا گیا حضرت صاحب عالم استعراض میں سن ایک کونے حضرت صاحب کھلوتے دوسرے کونے سے جھکا کے فتح خان کھڑا ہو گیا کتاباں چاہتا ہے اچانک حضرت نے آنکھ کھولی پیر صاحب آنکھ کھول کے نہ فتح خان پر دیکھ کے فرمایا بہت دوسری ہو بہت دوسری ہو مگر پسندیدہ ہو بہت دوسری ہو مگر پسندیدہ ہو فتح خان کیا یاد کرے گا کس کے پاس کیا تھا جاؤ تو ہی اپنا سگنیچر درکان فتح خان یقین ہو گیا میری موت سے مہر لگی فتح خان بڑی خوشی نہ کمرے تو باہر نکلیا کہ ایک طرح کھلوتا تھی فقیر کھلوتا تھی فقیر کے اندر فتح خان مبارک کو تیر نشانے پہ لگیا دست قدرت نے تیری کو بات چاپ کر دی جا دلی نہیں پہنچ سکے گا پہلے مر جائے گا
انہوں فتح خان نے ایک غلط کی کہ فتح خان پریشان ہو گیا کہ میں ادھر موت آ گئی تو لابارہ سمجھ کے منتظر کرتے ہیں وہ پتھر سے لیتے ہوئے میں جلدی دلی پہنچا پھر وہ چاروں پتہ لگ جائے کہ میں مار گئی سر پھٹ پورا دوڑا ہوتا ہے نہ میں آرام کی تصویر اور جانے آرام کر رہے ہیں دل کے قریب پہنچیا سخت نیند آ گئی بے بس ہو گیا گھوڑا رک گیا نیچے اتریا ایک درخت کی چھان چلے فتح خان لیٹ گیا خدا کی قسم ایک دوئی آنکھ لگی کملی والے ڈبے چلے خدا تھوڑا رحمت نازل کرے جناب سید ناصر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناصر شاہ کو مجھے پوچھے مجھے منی بریلوی منی نہ منی میں کیوں کر دے وہ کی پہ بڑی کی لائن ناصر بڑی ہے کیا جواب سید ناصر شاہ دیتا میں تو پہلی بار یہ شعر پڑھا یہی تھی میرے کیفیت رہی کی شاہ سید ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں مدینہ کہاں جانا چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر کچھ دیر تو سرکار نگاہوں میں رہیں گے کچھ دیر تو سرکار نگاہوں فتح خان دی اکھ لگی کملی والے سینے نہ لا لیا اپنا سر رسول دے سینے پہ رکھ کے فتح خان کہتا ہے یا رسول اللہ میں اور واپس نہیں جا رہا ہوں یا رسول اللہ میں اور دل نہیں ٹک رہا خواب حضور کے سینے پہ سر رکھے آپ روح نکل گئے ایک خبر بجلی پڑھ کے دے لی پھر وہ شاہ کسے دیا پھر وہ شاہ فتح خان مر گئی کتابہ جو میں فتح خان کی بہت سن کے پھر وہ شاہ سے سکتا کاری ہو گئی بڑی دیر بعد ہوش جایا ہوش بھی چاہتے کہنے لگا فتح خان تو جیت گیا میں خبر گیا میری حکومت مجھے نہ بچا سکی دولت نہ بچا سکی اور نہ بچا سکی فتح خان تو جیت گیا میں پھر وہ شاہ نے فتح خان وقت حتی نہ مسلم دیتا آپ کے بھن پہنایا قبر تیار کرائی قبر بھی گزر گیا رو کے کہہ لگا میرا بھائی میرے اللہ سے رکھو فتح خان وقت سے رکھ کے قبر بھی چلتایا پھر وہ شاہ کی چیخ نکل گئی رو کے کہہ لگا پتھر دے دیو پتھر لیا پانی پایا پیتا چہرے سے بلیا بڑی ہمت کر کے پتھر فتح خان نے سیدھے سے رکھیا سلوٹ مار کے کہتا ہے فتح خان ایسی موت مجھے تمہاری کو فتح خان ایسی موت مجھے تمہاری کو وعدہ پورا کر دیتا پتھر رکھ دیتا قبر بند ہو گئی پر مسلمانوں رات بندی ہے پھر وہ شام امید نہیں ہوگی ترپت ہے جدائی پریوار دی ہے رات دنیا سو گئی پھر وہ شام مکان دی چھت سے چل گیا بگلا کے گلشت ہوئی رو کے کہتے یا رسول اللہ میں وعدہ پورا کر دیتا میں پتھر سے میں گیا قبر میری نیندرا اڑ گئی اللہ روکتا ہے زہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت اسی زہری کہتا ہے روزہ رو کے کہتا ہے جدائی پہ میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ بولو جدائی پہ میں صدمے روز
یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلا یا سب یہ کرام تیریاں دن رات گلا روئی جاتا ہے پر یاد کرتا بھی ہے اچانک ہوا کا ٹھنڈا دیا دھوکا آیا پھر وہ ہوا کو پیغام پیا دیتا ہے رو کے کہتا ہے ہوائیں وقتی رہ جاؤ مدینے اثروں میں ہوائیں وقتی رہ جاؤ مدینے اثروں میرے کہ آقی اور کی میں نظر گلا یا رسول اللہ کہ آقی اور کی میں نظر گلا خدا کروڑ رحمت نظر کرے محمد علی ظہوری صاحب کی قبر سے ظہوری صاحب کہتے ہیں ظہوری نو ملے خطرہ تیرے وقت سمندر چوں تیری رحمت دیا ہر پاسے چلنا یا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ مسلمانہ ناز کر اپنے مقدرہ کہ پورا دے کامل نال وابستہ ہے کہ رنگ جہان کے پھر قدرے اترے آتے حضرت ابو الفیض رحمت اللہ علیہ جڑا فیض بریلی شریف کا محدثیات کو لیا کہ جڑا روحانیت کا فیض میرا شریف کو پیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو لیا خان کا ڈوگرہ جو بیٹھ کی وہ فیض بنڈر نیچے حضرت نے بخل کو میں پوری دنیا جا کے بیٹھے ہیں مختلف ملکات بھی ہیں ہر ملک کچھ حضرت جان والے آپ کا نام لین والے آپ کا دعا لین والے موجود دعا کرو اس کوشن میں خدا صدا پاک رکھے حضرت صاحب دارہ پیر محمد نور المصطفیٰ صاحب رضوی صاحب دارہ پیر محمد نور المصطفیٰ صاحب چیخی غلام اللہ شاہدی صاحب صاحب دارہ دیال مصطفیٰ صاحب عزیز صاحب دارہ تحسین صاحب ایک اس بار کے سب کل اور ہر کل بھی اپنے نصیب خدا اس جمل میں بہار سے میرے جواب میں عظیم خطیب کی سید صدا حسین شاہ صاحب تشریف فرما لیں پروگرام سے اسی کہ میں آپ سے خطاب کرتا اور ان اخلاق کے خطاب سنتا مگر میری بیٹی ہسپتال تھی تو میں حضرت ورک کی تاکہ میں اپنے طریقے کو ہٹ کی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں میرا خطاب پہلے ہو جائے تاکہ میں طالب کنی پہنچ سکا دعا کی درخواست کے اور اللہ دے دربار حضرت معجزہ سے محبت سے افضل بھی لا وسیلہ پیش کر کے میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بچی کو بھی شفا دے ہر بچے کو سے دے ہر مریض کی مدد کرے ہر دکھی کو دے آخر دعا